اس کلام کے حوالے سے تم کسی شک اور شبہے میں مبتلا ہو تو سارے کے سارے مل جاؤ اور ایسا کرو کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کی 114 سورتوں میں جو سب سے چھوٹی سورت ہے، فاتو بسورۃ، یہ تنوین برائے تنکیر ہے، چھوٹی سے چھوٹی سورہ مبارکہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے، مکی دور میں اتری، سورۃ الکوثر، فاتو بسورۃ من مثلہ، فرمایا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت ہی لے کر آ جاؤ۔ اور آگے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم تمام انسان اور جنات مل کر قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں ایک سورت نہ لا سکو، اور آگے فرمایا ہم غیب کی خبر بھی دے رہے ہیں اور اعلان بھی کر رہے ہیں، لن تفعلوا، تم جتنی کوشش کر لو ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ آج محض ایک نشریاتی ادارہ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھنے والے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جو آسمانی اور فضائیں نیل گوں تک رسائی جو ہے، اور کتنے سیارگان و ستارگان کو انسان مسخر کر چکا ہے، زمین کی پاتال میں جا کر اور سمندر کی تہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو آج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کتنے سارے علوم، حقائق، معارف، ایٹم ایجاد ہو چکا، کمپیوٹر کی ایجاد ہو چکی، انسان علمی ترقی کے بام عروج تک پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ جب تمہارے اندر اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، اتنے بڑے بڑے علم و ادب والے ہیں، اتنے بڑی نگاہ رکھنے والے ہیں، آج جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تم نے پوری کی پوری زمین کو اور دنیا کو سمیٹ کر اپنی نگاہوں کے اور اپنے تصرف کے سامنے رکھ دیا ہے، اب تو تمہارے لیے قرآن کے چیلنج کو قبول کرنا اور زیادہ آسان ہو گئے۔ تو لو یہ سارے علم، یہ سارے مشاہدے، جدید سے جدید ٹیکنالوجیز، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ لو اور ایسا کرو کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ قرآن نے فرمایا ایسا نہیں کر سکو گے، لن تفعلوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ میرے دوستو، چاہیے آج وہ لوگ جو مسلمانوں کو صرف ان کے مسلمان ہونے کی سزا دے رہے ہیں، آخر کیا سبب ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک ریاست مشرقی تیمور جو انڈونیشیا کا حصہ ہے، وہاں عیسائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک وہ آزادی کی قرارداد لاتے ہیں، اقوام متحدہ 6 ماہ نہیں گزرنے دیتی اور فوری طور پر ہمارے مشرقی تیمور کو آزاد حیثیت میں عیسائی مملکت اور کرسچن سٹیٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے اور ساری دنیا اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ آج ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی ایک مسلمان ملک نہیں جس نے کسی غیر مسلم پر جارحیت کر رکھی ہو، ہر جگہ مسلمان ممالک پر ہی جارحیت ہو رہی ہے، قبضے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے وسائل کو جو ہے وہ برباد بھی کیا جا رہا ہے اور ان سے چھینا بھی جا رہا ہے۔ تو ایسا کرے کہ مسلمانوں کو جو مسلمان ہونے کی سزا دے رہے ہیں، تو یہ غیر مسلم لوگ جو بار بار امن کی بات بھی کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، تو مہربانی کریں مسلمانوں پر بم برسانے کی بجائے قرآن کے چیلنج کو قبول کر لیں اور سارے سائنسدان اور اہل علم و فضل کو ملا کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جیسی ایک سورت ہی عالم انسانیت کے سامنے پیش کر دیں۔ لیکن قرآن نے فرمایا لن تفعلوا، تم جتنی کوشش کر لو ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ بالآخر اللہ پاک نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، قرآن کی ایک سورت جیسی سورت نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت ہی لے کر آ جاؤ۔ کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہزاروں آیات بینات موجود ہیں، تو ایک مقصد بیان کرنے کے لیے اللہ پاک جن الفاظ کو نازل فرماتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام پر، اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے تم قرآن سے بہتر یا قرآن جیسے ہی الفاظ اسی مضمون کی ادائیگی کے لیے منتخب کر کے لے آؤ۔
اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے جن الفاظ کا چناؤ قرآن میں ہے اسی مضمون کی ادائیگی کے لیے ان الفاظ جیسے یا ان سے بہتر لے آئے ساری انسانیت مل کر، تمام جنات مل کر. پھر اسی ایک آیت کے اندر جس طریقے سے ماضی کی خبریں موجود ہوتی ہیں، حال کی رہنمائی موجود ہوتی ہے، مستقبل کا آئینہ اور تصویر اس میں موجود ہوتی ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ اور ظاہری بلاغت کے ساتھ ساتھ وہ مانوی خوبیاں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اور بیک وقت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جیسے قرآن کی ایک ایک آیت سے ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں نور اور ہدایت حاصل کر رہا ہے. علم صرف والے اپنے لیے رہنمائی لے رہے ہیں، علم نحو والے اپنے لیے رہنمائی لے رہے ہیں، طب والے اپنے لیے فیض حاصل کر رہے ہیں. مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ایک آیت سے جیسے اپنے لیے ہدایت کی راہیں کھلتی ہوئی دیکھتے ہیں. ایسا باطنی اور ظاہری جامعیت والا کلام ایک آیت پر ہی مشتمل ہو، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ انسانیت کے سامنے. قرآن مجید کے نزول کو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. میرے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کا وصال اقدس 1 یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری بمطابق 6 جون سن 632 عیسوی میں. آج 2012 سن عیسوی کا 3 جون چل رہا ہے، سن 1433 ہجری جا رہا ہے. محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کو 1422 سال اور کئی مہینے اس وقت ہو چکے ہیں، اور قرآن کا نزول مصطفیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس سے بھی کم و بیش 2.5 مہینے پہلے مکمل ہو گیا تھا. تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کے نزول کو چند دن کم یا زیادہ 1423 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن کا انکار کرنے والوں میں سے وہ چاہے کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا صہیونیت و یہودیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ ہندو مت ہوں، سکھ مت ہوں یا بدھ مت ہوں، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم مذاہب، بڑی بڑی علمی شخصیات ان کے پاس ہر دور میں موجود رہی ہیں، لیکن جیسے قرآن نے فرمایا تھا سارے جن اور انسان جمع ہو جائیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن کے ایک فرمان اور ایک آیت جیسا کلام بھی نہیں لا سکتے. 1423 سال گزر گئے اس چیلنج کو، آج تک قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت کسی بھی شخص کو نہیں ہو سکی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جس طریقے سے اس کے کلام الہی ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر سورہ کہف کا نزول ہوا. ایک قریشی کھڑا ہو گیا اہل مکہ میں سے، کہنے لگا یہ جو محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کلام آپ پر نازل ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ لفظ عجاب تو بالکل غیر فصیح کلمہ ہے، اور ہم عرب ہیں، نہ صرف یہ کہ عربی ہماری مادری زبان ہے بلکہ ہم عربی کلام کو اچھی طرح سمجھنے والے بھی ہیں اور اس کے جملہ رموز و اوقاف سے مکمل آگاہی بھی رکھنے والے ہیں. تو یہ بالکل غیر فصیح کلمہ ہے اور غیر مستعمل کلمہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آگے اور اللہ پاک کا کلام ہے. یہ لفظ عجاب، یہ محمد علیہ السلام ٹھیک دعویٰ نہیں فرما رہے، ٹھیک بات نہیں فرما رہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چند صحابہ اکرام آگے ہوئے، انہوں نے فرمایا اس وقت بتاؤ مکہ شریف میں کس کو مانتے ہو یا جزیرہ عرب میں کس کو مانتے ہو جس کو عربی ادبیات کا سب سے بڑا استاذ تسلیم کرتے ہو تم؟ چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کلمہ لفظ عجاب کے متعلق معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ فصیح ہے یا غیر فصیح ہے، اور مستعمل ہے یا غیر مستعمل ہے. جو بھی تمہارا اعتراض ہے وہ اس کے سامنے رکھ دینا، ہم بھی اسے جج تسلیم کر لیتے ہیں اور تم بھی اسے تسلیم کرو، متفقہ شخصیت لے آؤ. انہوں نے کہا فلاں قبیلے کے اندر یہاں سے اتنا دور جو فلاں شاعر ہے وہ عربی میں اس وقت استاذ الادباء ہے، استاذ الشعراء ہے، ہم اس کی ججمنٹ کو تسلیم کر لیں گے اور جو فیصلہ وہ دے گا اسے مان لیں گے. یہ تمام کے تمام چل پڑے اور جب اس استاذ کے ڈیرے پر پہنچے
اور اس نے مکہ والوں کے اس وفد کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور سارے اہل مجلس کو سناتے ہوئے اور ان اہل مکہ کو سناتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا اور اس نے کلام شروع کیا کہ یہ مکہ والے لوگ چل کر میرے پاس آ گئے قریشی، ان ھذا لشیء عجاب۔